अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहतसिब नज़ीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। पिछले चंद घंटे में जो आम डेवलपमेंट्स हुई हैं उस हवाले से आपको तफसील से बताता हूँ। एक जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, कल रात को जो ईरान ने इजराइल के ऊपर हमला किया है, उस हमले के हवाले से लेटेस्ट अपडेट्स जो हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। और उसके बाद मामलात इतने संगीन क्यों हुए, आखिर क्या वजह बनी, उस हवाले से भी आपको बताता हूँ। और इस सब में पाकिस्तान का क्या किरदार होगा, इस हवाले से भी बताता हूँ। और साथ ही साथ इस पूरे खित्ते में अगर ये सिनेरियो बनता है तो इस पूरे खित्ता कितना असरअंदाज होगा। मैं बात करूं भारत की, मैं बात करूं ईरान की, मैं बात करूं पाकिस्तान की, मैं बात करूं अफ़गानिस्तान की, तो इन पर क्या असर होगा, इस हवाले से आपको तफसील से बताता हूं। लेकिन सबसे पहले आगाज़ करते हैं। तो कल रात को एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई। इसराइली मीडिया ने दावा किया कि जी ईरान की जानिब से हम पर मिज़ाइल दागे गए हैं। और कहा यह जा रहा था कि जी उनका चूँकि आयरन डोम सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग है, तो उन्होंने वो जो मिज़ाइल थे उनको नकारा बना दिया। और कुछ जो हैं जो तेल अबीब के करीब वो हमला किया गया था और उसको टारगेट किया गया था। वहाँ करीबी को एक बिल्डिंग गिरी है, जिसके बाद कहा यह जा रहा था कि जी 8 अफराद जाबाक हुए। जब तक मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ अब तक की यही इतलात है कि जी 8 अफराद जाबाक हुए। और उसके बाद फिर ईरान ने यह दावा किया कि जी हमने तकरीबन 400 बैलिस्टिक मिज़ाइल मारे हैं। और उस हमले की वजह भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन ये तमाम तर सिनेरियो के बाद अमेरिका ने जनाब अपनी जो सिक्योरिटी इजलास था वो भी बुलाया, उस पर भी मैं आता हूँ। लेकिन आगाज़ करते हैं जो कल रात को ये सिलसिला शुरू हुआ। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने कहा कि जी ईरान से मिज़ाइल दागे गए, जबकि पूरे मुल्क भर में सायरन जो है वो उस वक्त सुनाई दे रहे थे। अब अमूमन ऐसा होता है, कल रात को भी इसराइल के अंदर सायरन गूंजने लग गए जंगी। अब जब भी ऐसी कोई सूरत हाल बनती है जंगी, तो पूरे इसराइल में सायरन गूंजने लग जाते हैं ताकि लोगों को आगाही दी जा सके, ताकि वो शेल्टर जोन तक पहुंच सकें। ये मकसद होता है सायरन बजाने के लिए। और उसके बाद इसराइली फ़ौज ने कहा कि जी अमेरिका ने ईरान की जानिब से मुमकिन मिज़ाइल हमले से पहले ही खबरदार किया था। ईरान की जानिब से मिज़ाइल हमले की संगीन नताइज होंगे, ये कहना था इसराइली फ़ौज का। मकबूजा मगरबी से रिपोर्ट करते हुए फ़लस्तीनी साफ़ी मोहम्मद खैरी का ये कहना था कि आसमान में दर्जनों मिज़ाइल मगरिब की तरफ मकबूजा बैतुल मुक़द्दस और इसराइल की तरफ जाते हुए देखे जा सकते हैं। उन्होंने अल जज़ीरा को बताया कि मिज़ाइल तकरीबन बिला तातुर जा रहे हैं, जबकि सायरन भी बज रहे हैं, जो कि इसराइल के बड़े इलाके में सुने जा सकते हैं। उसके बाद जनाब अमेरिका ने उसके बाद सिक्योरिटी इजलास अपना बुलाया और फौरी बुलाया। और ख़बर एजेंसी AFP के मुताबिक वाइट हाउस के ओहदेदार ने कहा कि अमेरिका को ऐसे इशारे मिले हैं कि ईरान फौरी तौर पर इसराइल के खिलाफ बैलिस्टिक मिज़ाइल का हमला कर रहा है। इस हमले के खिलाफ इसराइल का दिफा करने के लिए दिफाई तैयारियों में फ़ाल अंदेज़ ताउन कर रहे हैं। इसराइलियों पर ईरान की जानिब से किसी किस्म के बराह रास्त फ़ौजी हमले से हैरान कुन संगीन नताइज मुरतब होंगे। इसराइल की जानिब से लिबनान ने हमले में हिज़्बुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद ईरान के हवाले से सख्त रद्द अमल का खदशा जाहिर किया गया था। इसराइल के दिफा के लिए उससे कबल रवां बरस अप्रैल में शाम में ईरानी कौंसल खाने पर हमले के बाद अमेरिका और मगरबी इत्तेहाद उस वक्त सामने आए थे जब ईरान ने इसराइल पर बैक वक्त मिज़ाइल और ड्रोन हमले किए थे। अब इन सारी चीज़ों में एक चीज़ नोटिस मैं आपको बता दूं, जो अमेरिका के हवाले से जो बातें आ रही हैं और जो उन्होंने कल हंगामी रात को इजलास भी बुलाया। अब मैं आपको बताऊं जो इंटरनेशनल ख़बरें आ रही हैं और इंटरनेशनल कमेंटेटर्स ये कह रहे हैं कि जी इस वक्त अमेरिका के अंदर हो रहे हैं इलेक्शंस और जो बाइडन इस वक्त बस कुर्सी ही संभाल रहे हैं जब तक इलेक्शंस नहीं होते, और अगला इलेक्शन भी वो नहीं लड़ रहे, इस हवाले से भी आपको बताया गया है। लेकिन जो आने वाली 2 पार्टियां हैं उनके हवाले से ये कहा जा रहा है कि जी वो इसराइल को बड़ी दिल जान से सपोर्ट करते हैं और वो ये कह रहे हैं और वो मोहब्बत में इतने आगे हैं कि वो कह रहे हैं कि हम अपनी जान लगा देंगे इसराइल की हिफाजत करने के लिए। तो इस वक्त जो अमेरिका के अंदर सिचुएशन है वो इलेक्शंस की सिचुएशन बनी हुई है और अमेरिका का सारा फोकस इस वक्त अपने इलेक्शंस के ऊपर है। और इसके बाद आपको बताते चलें जी, इससे कबल जो कल रात के हमले से कबल सयोनी फ़ौज ने गज़ा और लिबनान के बाद शाम पर भी जो है वो हमले शुरू कर दिए थे, जिसके नतीजे में खातून सहाफ़ी समेत 3 शहरी शहीद जबकि 19 अफराद जो है वो ज़ख्मी हुए थे। और गैर मुल्की खबर रसां इदारे जो हैं वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि शामी दारुल हुकूमत दमिश्क में इसराइली हमलों के बाद आग भड़क उठी, जिसने देखते ही देखते कई गाड़ियों को अपनी लपेट में ले लिया। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने जनूबी शाम में कम से कम 3 त्यारे शिकन जो रडार स्टेशन हैं उनको निशाना बनाया गया और उनमें वो रडार भी शामिल थे जो फ़ौजी हवाई अड्डों में नस्ब थे। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली हमलों में शाम की सरकारी खबर रसां एजेंसी सना की खातून सहाफ़ी भी जो हैं वो भी जाबाक हो गई, जबकि इनके अलावा दीगर 2 शहरी भी जाबाक हुए। और इजरायली जायरियत के नतीजे में 19 शहरी ज़ख्मी हुए जिन्हें तिब्बी इमदाद जो है वो फराहम की गई। अब इन मामलात से जो है और जो अमेरिका के इलेक्शंस हो रहे हैं, इन तमाम तर मामलात से इसराइल जो है वो इसका बेनिफिट ले रहा है और इस वॉर को एक्सेलेरेट करने की कोशिश कर रहा है और वो चाह रहा है कि ये तमाम तर मामलात हों। जिस तरह से हमने देखा उन्होंने लिबनान पे हमला किया,
میں نے گزشتہ ولاگ میں آپ کو بتایا کہ انہوں نے لبنان کے اوپر حملہ کیا اور وہاں پر جا کر اپنی فوجی چھاؤنی بھی بنا لی اور اس کے بعد شام پر حملہ کیا گیا۔ یہ تمام تر باتوں کا مقصد یہی ہے کہ ایران خود چاہ رہا ہے اور اس وار کو ایکسیلیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسرائیلی فوج نے کہا کہ جی پیر کی رات سے لبنان کے خلاف ہم نے حملے شروع کر دیے تھے، جس میں 98 لیگ ڈویژنز کے کمانڈر اور پیرا ملٹری فوج جو ہے وہ اس کے اندر شامل تھی۔ اب اس سے اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ جو فوجی دستے اور یہ کمانڈر ونگز یہ ادھر شامل تھے، اس کا مطلب تھا اسرائیل خود چاہ رہا ہے کہ یہ وار ہو، اور جنہیں 2 ہفتے قبل غزہ سے شمالی محاذ سے جو ہے وہ تعینات کیا گیا تھا۔ اسرائیل نے دعویٰ کیا کہ حزب اللہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کے لیے محدود زمینی حملے ہم نے شروع کر دیے ہیں اور اسرائیلی فوجیوں کو ایئر فورس کی سپورٹ بھی جو ہے وہ حاصل ہے۔ لبنان میں وزارت صحت نے کہا کہ جنوبی علاقے مشرقی بیکا وادی اور بیروت میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیل کے ظالمانہ حملوں میں کم از کم 95 افراد شہید اور 172 افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ 2 روز قبل اسرائیل نے فلسطین اور لبنان کے بعد تیسرے مسلمان ملک پر حملہ کرتے ہوئے یمن میں بمباری کی تھی اور یمن کے چوتھے بڑے شہر عدیدہ کی بندرگاہ کو نشانہ بنایا تھا، جس کے نتیجے میں اب تک کم از کم 4 افراد شہید اور 30 زخمی ہو چکے ہیں۔ اب اس تمام تر سچویشن سے آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا کہ ایران نے حملہ کیوں کیا ہے، اور یہ اسرائیل نے مجبور کیا ہے ایران کو حملہ کرنے کے اوپر۔ آپ دیکھیں کہ جس طرح سے 4 مسلم ممالک کو ٹارگٹ وہ کر رہا تھا اور وار کو ایکسیلیٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اس کے بعد ایران کے اندر جا کر بھی ایران کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش اسرائیل نے کی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے ماضی میں جس طرح سے وہ ہوا تھا، اور اس کے بعد ایرانی جو عوام تھی انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ نے اتنا اس کے اوپر ریئیکشن کیوں نہیں دیا، اور جس کے بعد ایران نے یہ کہا تھا کہ ہم اس کا سویر قسم کا بڑا ریئیکشن دیں گے اور ہم بتائیں گے اسرائیل کو اور اس کا بھرپور انداز میں جواب دیں گے۔ تو یہ وہ معاملات تھے اور یہ وہ سچویشن تھی جس کے اندر ایران کو مجبور کیا گیا کہ وہ حملہ کرے۔ اس سے پہلے بھی ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ ہونے لگتی تھی، لیکن جو بیرونی قوتیں تھیں ان کی اول ترجیح ہوتی تھی کہ اس کو ڈی ایکسیلیٹ کر دیا جائے، اور وہ کسی حد تک پہلے کامیاب ہوئے تھے، لیکن اب دوبارہ یہ شروع ہونے جا رہی ہے۔ اور اس کے بعد جناب اب تھوڑا سا اور پس منظر کی طرف آ جاتے ہیں۔ اب اگر آپ کو یہ جو بیک گراؤنڈ میں نے آپ کو بتایا جس طرح سے 4 ممالک پر حملہ کیا گیا، اگر آپ کو یہ بیک گراؤنڈ پتا ہوگا تو آپ سمجھیں گے کہ ایران نے حملہ کیوں کیا ہے۔ اب دوسری جانب حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کی شہادت پر بھی اس شہادت پر اسرائیل کی تباہی ہوگی، یہ ایران نے کہا تھا۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ حسن نصر اللہ کی شہادت پر، اور جب ایران کے اندر گھس کے ایران کو ٹارگٹ کیا گیا تھا، اس کے بعد ایران نے یہ کہا تھا کہ جی اب اسرائیل کی تباہی ہوگی۔ ایران کی وزارت خارجہ نے بیان میں کہا تھا کہ اسرائیل کے مقابلہ کرنے کے لیے ان کی فوج لبنان نہیں بھیجی جا رہی۔ ادھر اسرائیل کے وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو نے ایران کو خبردار کیا تھا کہ مشرقی وسطی میں ایسی کوئی جگہ نہیں جہاں اسرائیل نہیں پہنچ سکتا، اور مستقبل میں جب ایران آزاد ہوگا تو وہ وقت لوگوں کی سوچ سے زیادہ قریب ہے۔ امریکہ نے حسن نصر اللہ کی شہادت پر خطے میں جنگ بندی پر زور دیا تھا، اور سیکرٹری اسٹیٹ اینتھونی بلنکن نے کہا تھا کہ واشنگٹن مشرقی وسطی میں ہونے والے واقعات کا قریب سے جائزہ لے رہے ہیں۔ اچھا جی، اب ایک سوال اور اٹھتا ہے کہ امریکہ کی حمایت کے بغیر اسرائیل اس حد تک جا سکتا ہے؟ میں نے جیسے پہلے آپ کو بتایا کہ امریکہ کے اندر اس وقت الیکشنز ہو رہے ہیں اور ان کا پورا فوکس الیکشنز کے اوپر ہے، اور جب اس طرح کے الیکشنز قریب ہوتے ہیں نا تو وار کو ایکسیلیٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کی مثال آپ ایسے لے لیں، بھارت جو ہے جب بھی وہاں پر الیکشنز ہونے لگتے ہیں تو وہ جناب بارڈر بڑا گرم ہو جاتا ہے اور بارڈر پر بھارت کی جانب سے حملے کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور حملے کرتے بھی ہیں۔ اس کی مثال آپ ایسے لے لیں تو وار کو ایکسیلیٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن امریکن اس وقت فلی فوکسڈ ہیں کہ الیکشنز ہوں، اور اس کے بعد اگر بات کی جائے کہ الیکشنز ہو بھی جاتے ہیں، جو 2 آنے والی پارٹیاں ہیں تو وہ تو اسرائیل کی حمایت ابھی سے کر رہی ہیں، مطلب کوئی بھی پارٹی آتی ہے وہ تو ان کی تسبیح پڑھ لیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم دل و جان سے ان کی حفاظت کریں گے، اور نیتن یاہو اس کا ہی فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ تمام تر معاملات کر رہے ہیں اور جنگ کو جو ہے وہ آگ دے رہے ہیں۔ اب دیکھیں کہ فلسطین کے اندر کس طرح سے ظلم ہو رہا ہے، کس طرح سے بربریت ہو رہی ہے، کس طرح سے فسطائیت کا ناچ ہو رہا ہے کہ بچوں کو مارا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے۔ یہ میں نے ابھی ایک کھلی فگرز آپ کو بتائی کہ تقریباً 33,000 لوگوں کو مار دیا گیا۔ آپ اندازہ کریں کہ کس حد تک، اگر ایران نے کہا ہے کہ نسل کشی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو کسی حد تک یہ بات بھی درست ہے۔ اب آگے آ جاتے ہیں، اس کو میں تھوڑا سا اینڈ پہ سمرائز کرتا ہوں، لیکن اب پاکستان کی سچویشن کے اوپر آ جاتے ہیں۔ اب پاکستان کا ان تمام تر چیزوں کے اندر کیا کردار ہوگا؟ اب اگر بات کی جائے ٹریڈیشنلی تو پاکستان سعودیہ عربیہ کے زیادہ قریب ہے بنسبت ایران کے، لیکن ایران بھی ہمارا پڑوسی ملک ہے، اور ایران اور سعودیہ کے جو کلیشز ہیں، جو سعودیہ کی پالیسیز ہیں ایران کے حوالے سے وہ کافی سخت ہیں، لیکن ان میں ابھی کچھ حد تک کمی واقع ہوئی ہے۔ لیکن اب پاکستان کے اوپر ایک ایران کا پریشر ہوگا کیونکہ وہ پڑوسی ممالک ہے، دوسرا سعودیہ ممالک کا پریشر ہوگا کیونکہ ہمارا ان سے جو قریبی تعلقات ہے، اور تیسرا
پھر امریکہ کو بھی ہم ناراض نہیں کر سکتے. تو پاکستان کو ان چیزوں کے اندر نیوٹرل رہنا ہوگا, کیونکہ اسرائیل اب ظاہری بات ہے حملہ تو کرے گا, وہ اپنا لائحہ عمل بھی دے گا, اور اگر ایران کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے تو پڑوسی ممالک پاکستان اور بارڈر بھی کھلے گا, اور وہ جو سرکولیشن ہوگی اور لوگوں کا آنا جانا ہوگا وہ ہوگا. اور پڑوسی ممالک اگر سپورٹ تو کرنی پڑے گی, کیونکہ ہمیں ایران سے بھی کچھ ہوتا ہے کام وغیرہ, اور پڑوسی ممالک ہے, اور پھر پاکستان کو ان تینوں ممالک میں اب نیوٹرل رہنا پڑے گا. ایک تو یہ کہ سعودیہ سے بھی ہمارے تعلقات خراب نہ ہو, دوسرا یہ ایران کو بھی ہم ناراض نہ کریں, اور تیسرا یہ کہ امریکہ کو بھی ہم ناراض نہ کریں. تو اس کا مقصد یہی ہے کہ ان کو نیوٹرل رہنا پڑے گا. ان تمام تر چیزوں میں ہماری دعا یہ کہ جو مسلم ممالک ہیں ان کے اندر اتحاد ہو جائے, جو کہ نظر نہیں آتا, جو کہ ہمیں بظاہراً نظر نہیں آتا, لیکن ہماری دعا ہے کہ ان کے اندر اتحاد ہو جائے اور وہ مل کر اس کا جو حل نکالیں اور اس کے حوالے سے کریں. اگر ایران کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو پاکستان کو اس کے اندر داخل کر دیا جائے گا. اگر میں ویسے بات کروں تو پاکستان کی کچھ ایٹمی جو طاقتیں ہیں ان کے اوپر جو کچھ ممالک ہیں ان کی بڑی بری نظر ہے, اور پاکستان کو امپورٹنس بھی اس لیے دی جاتی ہے. اور اگر ایران کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو کسی حد تک آپ کو یہ نہیں لگتا کہ جو پڑوسی ممالک پاکستان ہے یہ میلی نظر یہاں تک بھی آئے گی. مجھے نہیں لگتا کہ خیر ایسا ابھی ہوگا, کیونکہ پاکستان کی جو ڈیفنس فورسز ہیں وہ اس وقت کسی انٹرنیشنل لڑائی میں ملوث نہیں ہے, اور ان کا اس وقت کوئی ایسا کلیش نہیں چل رہا جس وجہ سے یہ ہو. لیکن مسلم ممالک کو یہاں پر اتحاد کرنا چاہیے اور مل کر بیٹھ کر اس کا ایک تو سلیوشن نکالنا چاہیے, اور جو بھی اگلا لائحہ عمل ہو. لیکن جو ظلم فلسطین کے اندر کیا جا رہا ہے, ان کے بچوں کے اوپر کیا جا رہا ہے, اور وہاں پر عورتوں کے اوپر کیا جا رہا ہے, اور جتنے لوگوں کو وہاں پر مارا جا رہا ہے, اس ظلم کو بند کرنا چاہیے, اس جنگ کو بند کرنا چاہیے. جس طرح سے وہاں پر نسل کشی کی جا رہی ہے, جو مسلم ممالک کے لیڈر ہیں انہیں اس بات پر سوچنا چاہیے اور کوئی لائحہ عمل اپنانا چاہیے. اور ان تمام تر چیزوں کے اندر میں ایک میسیج یہ دینا چاہوں گا, جب اس طرح کے معاملات بنتے ہیں نا تو انٹرنیشنل جو ہوتے ہیں نا وہ اس طرح کی کرتے ہیں کہ فرقہ واریت کو ہوا دینے کی کوشش کرتے ہیں. تو اب پاکستان میں میری آپ سے گزارش ہے کہ کہیں پہ بھی آپ کو لگے کہ یہاں پر فرقہ واریت کو ہوا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے, یہ شرپسند لوگ ہیں, تو آپ لوگوں نے ایک تو ان سے دور رہنا ہے, اور ان کو ہوا دینے کی کوشش جو وہ کر رہے ہیں ان کو ان چیزوں سے روکنا ہے تاکہ ہم سب محفوظ رہ سکیں. اب تک کے لیے اتنا, اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دیکھتے رہیے PSP KG نیوز.